بلکہ اخلاقی قدروں پر عمل کر کے انسانیت کے لیے ایک اسوہ حسنہ چھوڑ جاؤ. تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد نبوت اور مقصد رسالت کس چیز کو قرار دیا؟ وہ اخلاقی قدروں کی وضاحت اور اس پر عمل ہے. علامہ صاحب اخلاقی قدروں کے حوالے سے ابھی ہم اور بات کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور اخلاقی اقدار کے حوالے سے. چھوٹے سے وقفے کے بعد ابھی ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور اخلاقی اقدار کے حوالے سے. علامہ صاحب وقفے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت یقیناً اخلاقی طور پر بہت زیادہ انحطاط تھا، بہت زیادہ مسائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث کیے گئے. تو آج کے اس دور میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، حقوق العباد پورے نہ کرنا اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں انہیں سائد کر گئی ہیں، آج کے اس دور کو اور اس دور کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کن چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور آج ہم اپنے اخلاقی اقدار کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ یقیناً آج ہم اخلاقی انحطاط کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ کوئی ایسی قوم کہ جو اللہ پر یقین رکھنے والی ہو، انبیاء کو ماننے والی ہو، الہامی کتابوں پر عامل کہلانے والی ہو، مذہب، دین، شریعت، روحانیت، طریقت، وہ ان چیزوں کی حامل ہو، اس قوم میں یہ اخلاقی انحطاط بڑا قابل تشویش ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ اسلام کے ظہور سے پہلے مکہ بالخصوص، اہل مکہ بالخصوص اور اہل عرب بالعموم جس انحطاط کا شکار تھے، آج ہم کسی مبالغہ اور کسی طرح کے تسلیت من حیث القوم بہت زیادہ اخلاقی اقدار کو چھوڑ چکے ہیں. افسوس تو اس بات پر ہے کہ اہل مکہ کے پاس نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی الہامی کتاب، نہ ہی ان مصلحین تھے، نہ ہی ان میں وہ شخصیات کہ جنہوں نے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے محنت کی اور درس دیے. ان کے پاس اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو گئے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، پڑھیں، کھنگالیں اور اس پر عمل کریں، ہم یہ کام بھی آج تک نہ کر سکیں. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہم اخلاقی تباہی کے اس دہانے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم قوم من حیث القوم اس کا احساس کرتے ہوئے انقلابی قدم نہیں اٹھائیں گے واپس پلٹنے کا، تو ہماری تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا. اخلاقی قدروں میں سب سے پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں بیان فرمائی اور اسے ابھارا اور اسے اہمیت دی، وہ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر کرنا سیکھو. آج ہمارے معاشرے میں ٹالرنس ختم ہو گیا ہے، درگزر نام کی کوئی چیز نہیں. اگر آپ توجہ سے ذرا دیکھیں اور ایک منٹ کے لیے سوچیں تو ہمارے تمام لڑائی جھگڑے اور زبانی تو تکرار کر بھارت تک تمام کی وجہ ہے ہم میں سب ہو گیا ہے، ہم میں برہم ہو گیا ہے. نبی حوالے سے پاک میں فبما
لن کا کہ نبی نے کہا رحمت ہے، دل ہے، ہوتا بیٹھے یہ سب غلطی ہو پکڑ لو کیسے آپ نہ ضروری قطار برور تحمل کرتا ہے کو سمجھانے اور کسی دور انٹرنیٹ کا دور، انفارمیشن کا دور، ایس ایم ایس کا دور جسے ہم کہہ سکتے ہیں، پیکیجز ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں ہماری زندگیوں میں جو پہلے نہیں تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ جو آئی ٹی کا دور جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ سے ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں وہ کس طرف چلی گئی ہیں یا ان پر کیا اثر پڑا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں سے انسان کے اخلاقی اقدار پر کوئی اثر پڑے، کیونکہ دنیا کی وہ اقوام جنہیں ہم اس وقت ان اقوام میں شمار کرتے ہیں کہ جو اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہیں پوری دنیا کو، ان کی اخلاقیات بہت اچھی ہے. آپ ان ممالک میں جائیں، ان ممالک میں نظم و ضبط، ڈسپلن ہے. وہاں آپ چلے جائیں، آپ کسی ایئرپورٹ پر، کسی ریلوے اسٹیشن پر، وہاں جو بندہ آئے گا جس کو جہاں جگہ ملے گی وہاں کھڑا ہو جائے گا. کوئی شور شرابہ نہیں وہاں پر، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں وہاں پر، کوئی وائلیشن نہیں وہاں پر، کوئی تو تراک نہیں وہاں پر، کسی قسم کی وہاں بات نہیں ہے. اگر ان سائنسی ایجادات اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے اخلاقیات بگاڑنی ہوتی تو پھر ان اقوام کی اخلاقیات بگڑی ہوتی. سوال یہ ہے کہ ان کو گھر میں ان کے ماں باپ ان کے ذہن میں اخلاقی قدریں ڈالتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو آپ نے اس کو تھینک یو کہنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اگر کوئی آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو آپ نے اس کو بھی شکریہ ادا کرنا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اس سے آپ نے پہلو تہی کر کے چلے جانا ہے. آپ نے کسی بڑے کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولنا، کسی چھوٹے کے ساتھ کرخت ہو کے نہیں بولنا. اب یہ ساری باتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہم میں چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور جو بڑا ہو کے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا ہو کے بڑے کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. کیا یہ ساری باتیں ان اقوام میں، اقوام مغرب میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کہ جہاں اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج ہے، ان کی اخلاقی قدریں ٹھیک ہیں؟ ان کا انداز گفتگو، ان کا ڈسپلن، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، یہ سب چیزیں ایک اخلاقیات کے اصول و قواعد کے مطابق ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت ہماری اخلاقیات کی بگاڑ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گھر سے ماں باپ جو ہیں وہی اخلاقیات کی تعلیم نہیں دیتے. جب گھر میں بیٹھا ہوا ماں اور باپ چیخ چیخ کر بولیں گے تو یقیناً بات ہے کہ بچہ جو ہے ان سے چیخ کے بولنا سیکھے گا. جب باپ جو ہے وہ متکبرانہ انداز میں چلے گا تو یقیناً بیٹا بھی ویسے ہی چلے گا. جب ماں باپ جو ہیں وہ آپس میں پیار محبت سے وقت نہیں گزاریں گے، ایک دوسرے کے احترام کرتے ہوئے وقت نہیں گزاریں گے تو یقیناً اولاد بھی یہی کچھ سیکھے گی. در حقیقت نہ اخلاقیات کو بگاڑا سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب اور دین اور سوسائٹی میں اخلاقی قدروں پر کوئی مواد، کوئی رہنمائی